وارحم شدة ضري وفكني من شد وضاغي. سب مل کے یا رب ارحم ضعف بدني یا رب ارحم ضعف یا رب ارحم ضعف بدني یا رب ارحم ضعف. اے خدا میرے ضعیف بدن پر رحم فرما. اے خدا اس بدن ضعیف میں طاقت نہیں ہے کہ عذاب کو برداشت کرے. یزیدان امام فرماتے ہیں قبر روزانہ ندا دیتی ہے یہ بندے. امام فرماتے ہیں قبر روزانہ ندا دیتی ہے میں اندھیرے کا گھر ہوں. اے انسان ایک دن تجھے میرے پاس آنا ہے. روشنی کا بندوبست کر کے آنا. اے انسان میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں. سانپ اور بچھو کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. نجات کا بندوبست کر کے آنا. خبر ندا دیتی ہے انسان تو بستر پہ سونے کا عادی ہے میرے پاس خاک کے سوا کچھ بھی نہیں. بستر اعمال صالحہ کا بندوبست کر کے آنا. امام فرماتے ہیں ابھی بصیر تو نے قبر کے لیے کیا 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 سامان جمع کیا. اے ابھی بصیر اس وقت تیری حالت کیا ہوگی جب قبر کے کیے تیرے ناک میں داخل ہو جائیں گے تیری آنکھ سے نکل آئیں گے. اللہ. اے ابھی بصیر سوائے اعمال صالحہ کے کوئی چیز تجھے بچا نہیں سکتی. اے خدا اے خدا اے خدا اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس دنیا کی غفلت سے نجات عطا فرما. مالک اس نازک نرم بدن میں طاقت نہیں اس عظیم عذاب کو برداشت کرنے کی میرے مالک عذاب آخرت سے نجات عطا فرما. ورقت جلدی وذقت عظمی یوم بدا خلقی وذکری وتربیتی وبری وتغویتی ابنی لعبداء کرمک وصالف برك بي يا الہی وسیدی وربی. سب مل کے یا الہی وسیدی وربی یا الہی وسیدی وربی یا الہی وسیدی وربی یا الہی وسیدی وربی. اے میرے مولا اے میرے سید و سردار اتراؤ کا معذبی بنارک بعد توحیدک. اے میرے اللہ کیا تو اس بدن پہ عذاب نازل کرے گا جو تیری توحید پر یقین رکھتا ہے. وبعد من طوى علیہ قلب معرفتک اس قلب پر کیا تو عذاب نازل کرے گا جس قلب میں تیری معرفت ہے. وَلَهْجَ بِهِ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ لِي مِنْ ذِكْرِكَ اس زبان پہ کیا تو عذاب نازل کرے گا جو تیرے ذکر میں مشغول ہے. وَاعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِنْ حُبِّكَ جس دل میں تیری محبت ہے. وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَدُعَائِي خَاضِعًا لِرُبُوبِيَّتِكَ. ہائے ہاتھ ہرگز نہیں میرے اللہ ہرگز نہیں میرے اللہ تو جو سچے ہیں تجھ سے محبت کرنے والے ہیں تیری معرفت رکھنے والے ہیں تیرا ذکر کرنے والے ہیں
تو ان پر اپنا عذاب نہیں نازل کرے گا. وانت اکرم من ان تضيع من ربيت او تبعد من ادنيت او تجرد من آويت او تسلم الى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي. سب مل کے کہیں یا سیدی. اس کے لائٹ بند کر دعا نکل رہا. یا سیدی وحدانی یا سیدی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے گناہگار تیرے آنکھ سے جو آنسو گرتا ہے اس دریا کو بجھا دیتا ہے جو تو نے گناہ کر کر کے بنایا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب گناہگار اپنے گناہوں کو دیکھے گا وہ اتنا روئے گا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے. اب خون بہنے لگے گا مگر وہ رونا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس دنیا میں اگر آنسو بہائے اگر اس دنیا میں آنسو بہائے اپنے گناہوں کو یاد کیا خدا بخش دینے والا معاف کرنے والا. جیسے آنسو آنکھ میں آتا ہے خدا کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین. اے توبہ مانگنے والے اب تو میرا محبوب ہے. اے رونے والے اب تو میرا محبوب ہے. خدا فرماتا میں گناہگار کے آنسوؤں کو دوست رکھتا ہوں. اے عزیزان وہ واقعہ یاد کیجئے یہ دل کو نرم کیجئے کہ جب حضرت سلمان فارسی نے پوچھا اے مولا علی قبر میں کیا ہوگا, اے مولا علی موت کیسے آئے گی. مولا علی سلمان قبر کے قریب لے گئے, ایک قبر سے مردہ کو زندہ کیا اور زندہ سے سلمان نے پوچھا اے نوجوان بتا قبر میں تجھ پر کیا گزری. یہ کہتا سلمان مت پوچھ قبر کیا چیز ہے. سلمان جب مجھے قبر میں ڈالا گیا ایسے محسوس ہوا میں آسمان سے زمین پہ آ کے گرا, میرے پرزے ہو گئے, پھر مٹی کے منوں کو میرے اوپر ڈال دیا گیا, میرا کلیجہ وحشت سے پھٹنے لگا, غم سے دل لرزنے لگا. ہائے قبر کا اندھیرا, قبر کی وحشت. امام فرماتے ہیں اب کی ظلمت تو قبری, بندے قبر کے ظلمت قبر کے اندھیرے بڑا صبح تاکہ وہاں روشنی کا بندوبست ہو. سلمان نے پوچھا نوجوان پھر کیا ہو. یہ نوجوان جس سے مولا علی نے زندہ کیا یہ کہتا سلمان اب اوپر سے آوازیں کچھ آ رہی تھی, کچھ دل میں سہارت. اب اوپر سے آواز آئی کہ رات ہوئی چلو گھر چلے. اب میں نیچے سے آواز دینے لگا میرے بیٹے زندگی بھر میں نے تجھے پالا, تیرے بابا کا کلیجہ پھٹ رہا ہے, تھوڑی دیر تو ٹھہر جا, تھوڑی دیر تو رک جا. مگر سب چلے گئے. اب وحشت سے تنہائی سے میرا کلیجہ پھٹنے لگا. سلمان میں نے سر زمین پہ رکھ دیا, داروں کا دار رونے لگا. یا قبر کے کونے سے آواز آئی اب رونے سے کیا فائدہ, جس دنیا میں تو روتا تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ دنیا تو حسد سے تو برباد کر کے آیا. جسے آج ہم زندگی برباد کر رہے ہیں حسد. یہ کہتا میں نے دیکھا کہ دو فرشتے قبر کے کنارے سے نکلے. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ فرشتوں کی آواز آئی ہم فرشتے ہیں. کیا تم منکر و نکیر ہو؟ فرشتوں کی آواز آئی ہم منکر و نکیر نہیں ہے. تم کون سے فرشتے ہو؟
فرشتوں نے کہا ہم تیرے ہاتھ سے تیرے گناہ لکھوائیں گے، تیرے گردن میں ڈال دیں گے۔ میں نے کہا میں کیسے گناہ لکھوں گا، یہاں نہ کاغذ ہے نہ قلم۔ فرشتوں نے کہا تیری انگلی شہادت کو خدا نے آج قلم قرار دیا۔ یہ کہہ کر ایک کفن کا ٹکڑا پھاڑ کے سامنے رکھ دیا، کہا یہ کفن کاغذ ہے۔ کہ سلمان میں تجھے کیا بتاؤں، اب مجھے یاد دلانے لگے تو جوان تھا، تیری عمر 15 برس تھی، تو نے فلاں جگہ پر یہ گناہ کیا تھا، گناہ یاد آتے ہی میرے پسینے نکل گئے، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں نے کہا میں نے کیا تھا، کہا لکھو یہ گناہ تو نے کیا تھا۔ سلمان میرا بدن کانپنے لگا، کاش یہ دنیا میں مجھے گناہ یاد آ جاتا، میں آنسو بہاتا۔ کبھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خدا مومن کو 20 سالہ پرانا گناہ یاد دلاتا ہے تاکہ مومن اس پہ آنسو بہائے، تاکہ وہ گناہ معاف ہو جائے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ منزل وہی ہے، یہ روایت سننے سے پہلے یہی منزل ہے جس کو ہم سب کو ایک دن گزرنا۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کو اس منزل سے نہ گزرنا، کیونکہ امام معصوم فرماتے ہیں اللہ کے سب سے قریب بندہ اس وقت جاتا ہے جب وہ حالت سجدے میں ہو اور اس کی آنکھ میں آنسو ہو۔ یہ سب سے قریب ترین حالت ہے۔ آپ حضرات سجدے میں چلے جائیں، روایت سنیے، اس کے ساتھ اپنے اپنے گناہوں کو تلاش کریں۔ 15 برس کی عمر سے لے کر آج تک جو آپ نے گناہ یاد کیے ہیں انہیں یاد کریں۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے خدا مومن پر یہ احسان کرتا ہے، اس کا 20 سالہ پرانا گناہ اسے یاد دلاتا ہے تاکہ اس پہ آنسو بہا لے، گریہ کر لے۔ یہ قبر سے نکلنے والا کہتا ہے سلمان میں تجھے کیا بتاؤں، پھر فرشتے نے کہا تو 16 برس کا تھا، تو نے یہ گناہ کیا تھا، ایک سال کے گناہ مجھے لکھواتا گیا، میرے آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ اے کاش دنیا میں یہ گناہ یاد کرتا، ان گناہوں پہ آنسو بہاتا، عذاب سے بچ جاتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومنو اپنے گناہوں کو یاد کرو، حاسبو قبل ان تحاسبو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے گناہوں کا حساب کر لے تاکہ قبر کے حساب سے تو بچ جائے۔ یہ کہتا سلمان گناہ لکھوائے گئے، گناہ لکھتا گیا، میں روتا گیا، پھر کفن کا ٹکڑا میرے گردن میں ڈال دیا گیا۔ سلمان تجھے کیا بتاؤں وہ کپڑا کیا تھا، جیسے پورا پہاڑ میرے گردن میں ڈال دیا گیا، میرے گردن کی ہڈیاں ٹوٹنے لگی۔ میں نے کہا فرشتوں میں پہلے سے عذاب بتا، یہ کون سا عذاب ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ تیرے گناہ کا بوجھ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لمبا سجدہ دیا کرو تاکہ تمہارے پیٹھ پر جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ اپنے اپنے گناہوں کو یاد کریں، جب گناہ آنکھ کے سامنے آئے تب کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر روئے کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، گناہ کو یاد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی